السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آج کا موضوع اور ہماری ملاقات کا عنوان میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین موضوع ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی سنور سکتی ہے، بلکہ انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بہت زیادہ سنور سکتی ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بیٹوں سے بھی خصوصاً اور بیٹیوں سے بھی اسپیشلی یہ گزارش کروں گا کہ وہ پورے موضوع کو دل جمعی کے ساتھ، جیسا کہ آپ کا شوق ہے، ایسے ہی اختتام تک انہماک اور توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ رات کے اوقات ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی کا ایک اہم ترین عمل دن اور رات میں آرام اور راحت کے لیے نیند لینا بھی ہے۔ اگر راتوں کو انسان ضائع اور برباد کرے تو اس کی زندگی کیسے تباہ ہوتی ہے، اگر اس کو قیمتی بنائے تو زندگی کیسے سنورتی ہے، اور اہل ایمان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں اور کیسی ہونی چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری آج کی ملاقات رہے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ رات کے اوقات اور لمحات تقریباً ہماری زندگی کا تیسرا حصہ ہے۔ اگر ایک شخص کی زندگی 60 سال گزر چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال اس کے راتوں میں گزر چکے ہیں۔ اس پہلی بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں، راتیں ہماری زندگی کا تیسرا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی راتوں کو ضائع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا تیسرا حصہ ضائع کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ تیسرا حصہ اتنا اہم ہے، جو شخص اپنی زندگی کا یہ تیسرا حصہ ضائع کر لیتا ہے، راتیں برباد کر لیتا ہے اور اس کو گناہوں کی دلدل میں گزار دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں گزار دیتا ہے، اس کی زندگی کا تیسرا حصہ ہی صرف ضائع نہیں ہوتا، ان راتوں کے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ اس کے دن کے اندر سے بھی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔
تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہماری راتیں ہیں اسلامی تاریخ کے مطابق ہماری نئی تاریخ کا آغاز، نئی ڈیٹ کا آغاز اور اگلے دن کا آغاز رات کے 12 بجے نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک غیر فطری انٹرنیشنل کمیونٹی نے آپس میں ایک سمجھوتے کے لیے، ایک نظام اور سسٹم بنانے کے لیے طے کر لیا کہ 12 بجے رات کی اگلی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ فطرت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اور جس اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اسی نے ہمارا دین بھی بنایا ہے۔ ہمارے دین اور شریعت کے مطابق نئی تاریخ کا آغاز غروب آفتاب سے ہوتا ہے، نئے مہینے کا آغاز بھی غروب آفتاب ہی سے ہوتا ہے۔ رمضان جب ہم نے شروع کیا تھا تو رات کے 12 بجے کا تو انتظار نہیں کیا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، نیا چاند طلوع ہوا ہے کہ نہیں۔ طلوع ہوا تو رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی۔ اب رمضان کی 27ویں رات کب شروع ہوگی؟ غروب آفتاب کے بعد۔ اور عید الفطر کی جو تیاریاں ہیں اور تقریبات ہیں وہ شروع ہوگی 30 رمضان کو غروب آفتاب کے بعد۔ تو ہمارا تو دن ہی شروع رات سے ہوتا ہے اور مغرب سے ہوتا ہے، غروب آفتاب کے بعد ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہمیشہ وہی انسان کامیاب رہے ہیں اور قیامت تک وہی کامیاب رہیں گے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے، جو اپنی راتوں کو اچھا کریں گے، بہتر کریں گے، منظم کریں گے، مرتب کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے جو مشکل ترین مرحلے تھے نا، وہ مکی دور کے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آپ پہ بڑی پریشانیاں ہیں، لیکن غم نہ کرنا، راتیں ہیں نا، راتوں میں میرے سامنے کھڑے ہو جانا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ ایک کملی کو اوڑھنے والے، چادر لپیٹنے والے، رات کو آپ کھڑے ہو جایا کریں، رات بھر آدھی کچھ کم کچھ زیادہ، اور آہستہ آہستہ میرے سامنے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ پوری دنیا آپ کے مخالف ہے تو کیا ہوا؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
آپ کا رب تو وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں ہے۔ آپ اپنے سارے کام اس کے سپرد اور حوالے کرتے ہیں۔ اب تک رات کے حوالے سے کتنی باتیں ہو گئی بتائیں گے بیٹے؟ جی 4 یاد ہے ماشاءاللہ۔ پہلی بات کہ راتیں ہماری زندگی کا تیسرا حصہ ہے۔ جس نے یہ تیسرا حصہ ضائع کیا اس نے اپنی زندگی کا تیسرا حصہ تباہ کر لیا۔ اور جو تیسرا حصہ ضائع ہوگا صرف تیسرا ہی نہیں ضائع ہوگا، اس کا اثر دن پر بھی ہوگا اور اس کے دن کے اندر سے بھی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ہماری اسلامی تاریخ کے لحاظ سے جو لونر کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے، چاند کے ساتھ جو متعلق ہے، وہ نئی تاریخ کا آغاز ہی رات سے غروب آفتاب سے ہوتا ہے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد نہیں، غروب آفتاب سے ہوتا ہے۔ یہ فطری نظام ہے۔ چوتھی بات میں نے یہ عرض کی کہ ہماری تاریخ میں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب رہے ہیں اور قیامت تک وہی کامیاب رہیں گے جو اپنی راتوں کو کامیاب بنا لیں گے اور سنت کے مطابق گزاریں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی فوجیں علاقے کے علاقے فتح کر رہی تھیں تو اس وقت کا ان کا عیسائی مخالف بادشاہ پریشان ہو گیا اور اس پریشانی کے اندر اس نے ایک ٹیم تشکیل دی۔ اس ٹیم کے ذمے اس نے یہ کام لگایا کہ تم جا کے تحقیق تو کرو صلاح الدین ایوبی کی فوجیں تابڑ توڑ حملے کیوں کر رہی ہیں، ہماری فوجیں پسپائی کیوں اختیار کر رہی ہیں، صلاح الدین ایوبی کی افواج اور ان کے مجاہدین علاقوں پہ علاقے کیوں فتح کیے جا رہے ہیں اور ہماری فوج ہر جگہ سے پیچھے کیوں دھکے کھاتی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ بیک کیوں آتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی ٹیم نے ایک لمبی چوڑی تحقیق کے بعد 2 جملوں میں اپنی رپورٹ مرتب کی تھی اور خلاصہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا ان کے پاس بھی افرادی قوت ہے، ہمارے پاس بھی افرادی قوت ہے، ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے، ان کے پاس بھی گھوڑے ہیں، ہمارے پاس بھی گھوڑے ہیں، ان کے پاس بھی تلوار ہے، ہمارے پاس تلوار ہے، ان کے پاس تیر ہے، ہمارے پاس تیر ہے، ان کے پاس ٹریننگ ہے، ہمارے پاس بھی ٹریننگ ہے۔ باقی ساری چیزوں میں ہم ان سے پیچھے نہیں، ہم ان سے آگے ہی ہیں، افرادی قوت میں بڑھ کر ہیں اور بہت کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن بنیادی فرق جس وجہ سے صلاح الدین ایوبی کی فوجوں کا مقابلہ اور ان کے مجاہدین کا مقابلہ ہماری افواج نہیں کر سکتی ہیں، بنیادی فرق 2 ہی ہے۔ جو ہماری فوجیں ہیں وہ رات کو نشے کے اندر ہوتی ہیں اور نشے میں مست ہوتی ہیں اور رنگ رلیاں منانے میں بدکاریوں میں ہوتے ہیں، اور صبح کے وقت وہ میدانوں میں جاتے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کے جو لوگ ہیں وہ صبح کے وقت گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں اور رات کو مسلح پہ سجدوں میں ہوتے ہیں۔ پانچویں اور آخری بات اس حوالے سے گفتگو کا پہلا حصہ یہاں پہ مکمل ہو جائے۔ رات کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے، بہت بڑی نشانی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں دن رات کے آنے جانے میں بلا شبہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن عقل والوں کے لیے
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جو کھڑے لیٹے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو نہیں بنایا، کہیں ایسا نہ ہو ہم بے مقصد سمجھ بیٹھے، ہمیں ایسی سوچ سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے. تو پیارے بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، کتنی باتیں ہو گئیں؟ 5 باتیں. ان 5 باتوں میں ہم نے رات کی اہمیت سمجھی ہے. ان کو ایک دفعہ دوبارہ آپ ریپیٹ کریں اور ذہن میں بٹھائیں. رات ہماری زندگی کا تیسرا حصہ ہے. اگر اس کو منظم نہیں کریں گے زندگی کا تیسرا حصہ ضائع ہو جائے گا. صرف تیسرا ہی ضائع نہیں ہوگا، اس کے دن کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے. جب دن کے اوپر برے اثرات مرتب ہوں گے بری راتوں کے، تو دن کی برکتیں بھی اٹھ جائیں گی. بعض دفعہ تو لگتا ہے پوری زندگی کہیں ضائع نہ ہو جائے. اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ہماری تو تاریخ کا آغاز ہی نئے دن کا، نئی تاریخ کا آغاز ہی رات سے اور غروب آفتاب سے ہوتا ہے. چوتھی بات میں نے عرض کی وہی کامیاب رہے ہیں اور وہی کامیاب ہوں گے جو اپنی راتوں کو منظم کرتے ہیں. اور 5ویں بات میں نے یہ عرض کی کہ رات کو اللہ نے اپنی بہت بڑی نشانی قرار دیا. اب باقی وقت کے اندر 5 باتیں اور سن لیں. یہ ٹوٹل 10 باتیں آپ نے ایسے فنگر پرنٹ پہ یاد کر کے جانے. تو کیا کرنا ہے؟ اتنی قیمتی زندگی کا حصہ ہے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ 5 کام. کتنے کام کم از کم کرنے ہیں؟ 5 کام. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ رات کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اپنے ارادوں کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، رات کے بارے میں اپنے ویژن کو بدلنا ہے، اپنے مقصد کو بدلنا ہے. رات کو ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں گزارنا اور رات کو برائے رات نہیں گزارنا، رات کو اہل کفر کی طرح نہیں گزارنا. رات کے یہ ارادہ بنانا ہے کہ ہم نے اپنی راتوں کو ایمان والا بنانا ہے، خیر والا بنانا ہے، برکت والا بنانا ہے، اللہ کی قربت والا بنانا ہے، پیغمبر کی سنت والا بنانا ہے. جب تک یہ ارادہ نہیں ہوگا، جب تک یہ شعور نہیں ہوگا، جب تک یہ سوچ نہیں بنے گی، جب تک یہ ویژن نہیں بنے گی، آپ زندگی میں کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکیں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. ہمیشہ وہی کامیاب ہوگا جو اپنے دن کی پلاننگ رات کو کرتا ہے اور جو اگلے دن اس نے کرنا ہے رات کو اس کی آؤٹ لائن طے کرتا ہے، اس کا خاکہ طے کرتا ہے، اس کا عزم بناتا ہے. اگر وہ برا ارادہ رات کو کرتا ہے تو اس کا دن تباہ ہو جاتا ہے. اگر وہ خیر کے ارادے کرتا ہے تو اس کے لیے برکت ہی برکت ہوتی ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کا حق و باطل کا جو سب سے پہلا معرکہ ہے، جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ دن میں سجنا تھا، میدان نے دن میں لگنا تھا، مجاہدین کی تلواریں دن میں چلنی تھی اور حق و باطل کا یہ معرکہ اور جنگ اور ایسی تاریخی قسم کی جنگ دن کی روشنی میں لگنی تھی. لیکن اس کی ساری تیاریاں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے رات میں اتنی خوبصورت کر لی تھی کہ آپ ساری رات ہی اللہ سے دعائیں کرتے رہے. اپنی تیاری پوری کر کے دعائیں کرتے رہے.
یہ نہیں کہ صرف بندہ دعا کرے تیاری کرے، تیاری پوری کر کے، محنت پوری کر کے اللہ سے اتنی آپ نے دعائیں کی، اتنی آپ نے دعائیں کی، ساری رات دعائیں کرتے رہے اور اس قدر گریہ زاری کے ساتھ دعا کر رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک بار بار نیچے گر رہی تھی اور جناب صدیق کہہ رہے تھے اللہ کے پیارے نبی بس کر دیں، بڑی دعا ہو گئی ہے۔ ترس آ رہا تھا کہ اتنا رونا، حتیٰ کہ آپ نے محبت میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، دعا میں یہ لفظ بھی کہہ دیے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض بعد۔ اے اللہ میری یہ 15 سال کی محنت ہے اور یہ جگر کے ہیرے ہیں اور دل کے ٹکڑے ہیں، میں نے ان کو بڑی محنتوں سے تیار کیا ہے اور یہ مٹھی بھر جماعت تیار کر کے میدانوں میں اتارنے کے لیے اے اللہ میں لے کے آ گیا ہوں، اور صبح تیرے دشمنوں کا یہ مقابلہ کرنے والے ہیں۔ اگر تو نے میری اس مٹھی بھر صحابہ کی جماعت کو کل ختم کر دیا، پھر قیامت تک کبھی تیری توحید باقی نہیں رہے گی۔ یہ سب کچھ رات میں ہو رہا تھا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اپنی نیت کو بدلیں، ارادے کو بدلیں، سوچ کو بدلیں، اور یہ سوچ بنائیں کہ ہم نے رات ویسے بنانی ہے جیسے ایمان کا تقاضا ہے اور جیسے اہل ایمان کی راتیں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے، نیت کرنے کے بعد، ارادہ کرنے کے بعد، چونکہ رات اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے تو اللہ کی جو نشانیاں اس کے اندر، اس میں غور و فکر کریں کہ رات اللہ کی کیسی نشانی ہے۔ اس میں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ ہمارا جسم آرام میں چلا جاتا ہے، اس میں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے سورج کی بساط لپیٹتی جاتی ہے، اس میں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے اندھیرے چھا جاتے ہیں، اس میں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے سورج چاند مخصوص فاصلے پہ رہتے ہیں، اس میں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں کبھی دن لمبے ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے اندھیرے کے چھاتے ہی ہمارے جسم کے اندر وہ ہارمونز ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو ہمیں نیند کے لیے تیار کرتے ہیں، اور اندھیرے کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر وہ اچھی طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے ہمارے اعضاء کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، غنودگی کا ماحول پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ نیند میں جب چلے جاتے ہیں روح اللہ کے پاس ہوتی ہیں، جسم یہاں پہ ہوتے ہیں، روح و بدن کا اللہ نے تعلق خوبصورت جوڑا ہوتا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے پاس رکھ لے اور سوتے سوتے ہی ہم ہمیشہ کے لیے سو جائیں۔ اس میں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس بھیج کے ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ ہی ہے، قرآن کی آیت کیا جامع ہے، اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنے پاس پوری طرح لے جاتا ہے، اور جن کی موت کا وقت نہیں ہوتا ان کی روحوں کو نیند میں اپنے پاس لے جاتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جن کے بارے میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو موت دے دینی ہے، ان کی روحوں کو اپنے پاس ہی روک کے رکھ لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جن کی زندگی کچھ اور وقت مقررہ کے لیے باقی ہوتی ہے ان کی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہماری نیند کی زندگی
اور قبر کی زندگی بالکل آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہے۔ نیند میں روح اللہ کے پاس ہوتی ہے، جسم کے ساتھ ایک تعلق جڑا ہوتا ہے، اور قبر میں بھی روح اللہ کے پاس ہوتی ہے اور قبر کے خاکی بدن کے ساتھ ان کا ایک تعلق جڑا ہوتا ہے۔ نعمتیں روحیں کھاتی ہیں اور ان کا آرام جسم کو محسوس ہوتا ہے، تکلیف روح کو ہوتی ہے اور اس کا احساس جسم کو بھی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ نیند کے اندر خواب دیکھتے ہیں، آپ کی روح پرواز کرتی ہے، آپ ایک ندی نالے سے یوں چھلانگ لگاتے ہیں اور نیند کے اندر ہی آپ کے پاؤں یوں جھٹکا لیتے ہیں اور آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو گویا نیند جو ہے یہ ہمیں موت اور قبر کی یاد بھی دلاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شریف الہ آبادی رحمہ اللہ رات لیٹے ہیں اور لیٹے لیٹے ہی ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے؟ رات میں نیند اور رات کے حوالے سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو بامقصد بنانا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس میں غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، اور اس غور و فکر کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ غور و فکر کریں یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ دن اور رات گزرتے چلے گئے اور راتیں ایسی گزری کہ بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے اور بوڑھے قبرستانوں میں چلے گئے۔ یہ راتوں کے گزرنے سے تو زندگی گزر رہی ہے، دن کے بیتنے سے ہماری زندگی کٹتی چلی گئی، کم ہوتی چلی گئی۔ اشاب الصغیر وافن الکبیر مر اللیالی وکر النہار، عربی شاعر نے کہا تھا دن رات کے گزرنے نے بچوں کو جوان کر دیا اور جوانوں کو بوڑھا کر دیا۔ دن رات کے گزرنے نے بالوں کو سفید کر دیا، دن رات کے گزرنے نے ہمارے خوبصورت نوجوانوں کے چہروں پہ جھریاں ڈال دیں، دن رات کے گزرنے نے کمروں کو دوہرا کر دیا، دن رات کے گزرنے نے جوانیوں کو بڑھاپے کی طرف دھکیل دیا، اور دن رات کے گزرنے نے ہمیں قبروں کے اتنا قریب کر دیا کہ یوں لگتا ہے جیسے ہم قبر کے دہانے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں نے عرض کیا کہ قبر کی زندگی اور موت کے لمحات کئی حوالوں سے آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں، اس لیے نیند کو چھوٹی موت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دعا بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے نہ سوتے ہوئے، بسمک اللہم اموت و احیا، اللہ تیرے نام پہ یہ موت ہے، تیرے نام پہ زندگی ہے۔ اور صبح بھی یہی کہتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس میں موت میں لے جانے کے بعد اس نے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی ہے اور ایک دن اسی کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا کہ جسم سے روح نکل جاتی ہے، اور نیند کے اندر بھی جسم سے روح نکل کے اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔
البتہ اس کا جسم کے ساتھ ایک تعلق جڑا۔ میرے والد گرامی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ تیسری چیز آپ اس کو یہ سمجھ لیجیے۔ پہلی چیز کہ ہم نے اپنے ارادے بدلنے ہیں، راتوں کو اچھا بنانے کا عزم کرنا ہے۔ دوسری چیز غور و فکر کرنا ہے، کیسے راتیں گزری اور کیسے زندگی گزرتی چلی گئی، اور کیسے بچپن سے جوانی، جوانی سے لڑکپن، لڑکپن سے ادھیڑ عمر، اور وہاں سے بڑھاپے کے سفر اور قبرستان کے سفر طے ہوتے رہے۔ اور تیسری بات اسی میں اہم ترین یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم نے رات میں کبھی نہیں، اکثر ایک دفعہ اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم نفسیاتی مریض ہو جائیں، نئے عزم کے لیے، اچھے طریقے سے رات کو اور دن کو گزارنے کے لیے۔ اور اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہدایات سے بھی یہ بات محسوس ہوتی ہے اور سنت کے بہت قریب لگتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی راتیں تو اتنی خوبصورت تھیں کہ آپ تو کبھی کبھی رات میں قبرستان جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہے وہ حدیث؟ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آہستہ اور چپکے سے اٹھے، آہستہ سے آپ نے جوتا پہنا، آہستہ سے آپ نے دروازہ بند کیا، آہستہ سے آپ باہر تشریف لے گئے۔ میں حیران تھی کہ اتنا خفیہ اور آہستہ آہستہ آپ ایسے کر رہے ہیں، تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو لی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ قبرستان گئے ہیں، اور آپ نے قبرستان والوں کے لیے وہاں جا کے دعا کی ہے، اور پھر آپ کے آگے آگے میں واپس بھی آ گیا۔ تو ہم قبرستان تو نہیں جا سکتے، مشکل ہے، یا ہمارے لیے ایک وہ ڈراؤنی کیفیت ہے، خوفناک منظر ہے، تو ہم تصور میں تو جا سکتے ہیں، سوچ کی حد تک، تصور کی حد تک، اپنی اصلاح کے لیے۔ اور اہل ایمان تو ایسے کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ لیٹے تھے، لیٹے لیٹے ہی اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے، سسکیاں اور آہیں بھرنے لگے۔ ان کی اہلیہ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب مجھے قبر اور جہنم یاد آتی ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ایک دفعہ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ لیا، رات کا وقت، اور مجھے پاس بٹھا لیا۔ کہنے لگے بیٹا اندھیرا بہت ہے، اتنا اندھیرا۔ میں سادہ بھولا والا کہنے لگا ابا جی تو کوئی بات نہیں، لائٹ آن کر لیتے ہیں، پاس ہی تو بٹن ہے۔ کہنے لگے نہیں بیٹھو۔ تھوڑی دیر بیٹھے، پھر کہنے لگے اندھیرا بہت ہے۔ میں نے کہا لائٹ آن کر لیتے، شاید کہا یا دل میں سوچا کہ بھائی دوبارہ کہہ رہے ہیں اندھیرا بہت تو لائٹ آن کر لیتے، کہتے نہیں بیٹھو۔ پھر تیسری دفعہ برائی ہوئی آواز کے ساتھ کہنے لگے بیٹا اندھیرا بہت ہے اور اندھیرے میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے، اس اندھیرے میں اپنے گھر میں اور اپنے کمرے کے اندر تیرے باپ کا یہ حال ہے، قبر کے اندھیرے میں تیرے باپ کا کیا بنے گا؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہاں تک 3 کام ہو گئے جو ہم نے کرنے ہیں۔ پہلا کام آپ بتائیں گے ذرا بول کے، پہلا کام نیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنی راتوں کو حسین بنانا ہے،
یہ ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے۔ دوسرا کام غور و فکر کرنا ہے، رات کی حقیقت میں زندگی کے گزرنے میں سوچنا ہے۔ اور تیسرا کام میں نے عرض کیا، کبھی کبھی اپنی موت کو اور قبر کی رات کو بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ وہ آ کر ہی رہے گی، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اور یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اس لحاظ سے سنت بھی ہے کہ آپ قبرستان بھی رات میں گئے تھے، اور اس لحاظ سے بھی سنت ہے کہ ایک رات تو آپ نے یہ کہا بھی تھا ازواج مطہرات ہماری ماؤں سے، جاء الموت بما فیہ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، ان کمرے والیوں کو کون جگائے گا، موت تو اپنی سختیوں کے ساتھ سر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ رات میں آپ نے کہا۔ چوتھا کام جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے، رات میں کچھ حصے کے لیے اللہ کے قرآن کی تلاوت ضرور کرنی ہے، بلکہ اس سے بھی وسیع تر اگر بڑا کام میں کہوں، تلاوت تو اس کا ایک حصہ ہے، بلکہ جاننا ہے، یہ علم حاصل کرنا ہے، یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رات کیسے گزارتے تھے، اور اس طرح گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام چراغ گل کر دیتے تھے، روشنیاں بجھا دیتے تھے، دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند کرتے تھے، بستر کو جھاڑنے کی تلقین کرتے تھے، سونے سے پہلے وضو کرتے تھے، وضو کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بستر پہ بیٹھ کے آخری تینوں قل اور پھر قل یا ایھا الکافرون، تینوں قل تین دفعہ، قل یا ایھا الکافرون ایک دفعہ، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ، یہ اذکار کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اذکار کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام یہ فرماتے تھے، ما من مسلم یبیت طاہرا علی ذکر، جو مسلمان بھی باوضو ہو کر بستر پہ لیٹ جاتا ہے، ذکر کرتے کرتے اللہ کے حضور، اللہ کو یاد کرتے کرتے نیند کی وادی میں چلا جاتا ہے، الا وبات فی شعارہ ملک، وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، یہ آرام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ ساری رات یہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک انہ قد بات طاہرا، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ باوضو ہو کے لیٹا ہوا ہے۔ ایسی رات ہوگی تو کتنی برکت ہوگی، کتنی سعادت ہوگی۔ تو چوتھا کام اوورآل کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق رات کو بنانا ہے، جو آپ کی روٹین تھی اس کے قریب قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ ہدایت دیتے تھے کہ جلدی سو جائیں، آپ کی یہ ہدایت ہوتی تھی صبح جلدی اٹھ جائیں۔ عشاء سے پہلے سونا آپ کو پسند نہیں تھا، اور عشاء کے بعد بغیر شرعی عذر کے لیٹ نائٹ تک جاگتے رہنا آپ کو پسند نہیں تھا۔ چند ایک عذر ہیں جن میں آپ نے لیٹ نائٹ جاگنے کی اجازت دی اور محسوس ہوتی ہے اجازت۔ کوئی مہمان آ گیا ہے، علم کی بات آپ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، میاں بیوی کے باہمی معاملات ہیں، کوئی مریض ہے بیچارے کو نیند نہیں آ رہی، آپ اس کی بیمار کرسی کے اوپر ہیں، کسی کی ڈیوٹی اس نوعیت کی ہے، اس کی سرگرمی اس نوعیت کی ہے کہ رات اس کو جاگنا پڑتا ہے۔ یہ چند ایک مجبوریوں کے علاوہ راتوں کو بلا وجہ جاگنا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا ناپسند تھا کہ جو عبادت کی وجہ سے نیند پوری نہیں کرتا، آپ اس کو بھی کہتے تھے نیند پوری کیا کرو، ان لعینک علیک حقا، تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہوتا ہے۔ اس حوالے سے پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے رات میں کچھ نہ کچھ اپنے اللہ سے باتیں بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، معافی بھی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی راتیں بڑے خوبصورت طریقے سے قرآن میں بیان کی۔ 2-3 آیات سنیں اور دیکھیں کہ اللہ اہل ایمان کی راتیں کیسی دیکھنا چاہتا ہے۔
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو کہتے ہیں سلام. ایسے بحث نہیں فضول کرتے رہتے، فضول بے مقصد بحث جس کا کوئی نتیجہ نہ نکل رہا، جس کو ہم کہتے ہیں پانی میں مدانی ڈالتے رہنا ہر وقت ہی، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ پی پی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. ایک ہے با مقصد کسی نتیجے میں پہنچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. ایک ہے صرف بحث برائے بحث، تکرار برائے تکرار، اور اسی کے اوپر ہی الجھتے رہنا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جاہل الجھتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، اور ان کی راتیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ راتیں گزارتے ہیں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ایک اور مقام پہ اللہ نے اہل ایمان کی راتیں بیان کی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. وہ اپنے رب کو، کیسا خوبصورت لفظ ہے، یہ نہیں کہا اٹھ جاتے ہیں، کیسا خوبصورت، یعنی بستر لگا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ان کی کبھی راتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے وہ لیٹے ہوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کے شوق میں پکارنے لگ جاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جب صبح ہوتی ہے تو جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہوتا ہے اس میں سے میری راہوں میں خرچ بھی کرتے ہیں. جن کی یہ راتیں ہوتی ہیں اور ایسے دن ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتے ہیں؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. کسی کو نہیں پتا ہے ان کے لیے میں نے وہ چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی. مجھے اس لفظ میں اللہ کی بڑی محبت نظر آتی ہے. کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کے کسی کارنامے پہ کہتے ہیں نا، بیٹا یہ تحفہ تو میں نے تیرے لیے چھپا کے رکھا ہوا.
اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ چیز تو میں نے اسپیشل تیرے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، خوف و طمع سے وہ مجھ کو پکارنے لگ جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، ان کے لیے میں نے وہ کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے جنتوں میں، جب یہ دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ صلہ ہوگا ان محنتوں کا جو وہ کرتے رہے۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، بھلا وہ جو ایسا ایمان والا ہے اور وہ جو میرا باغی ہے اور نافرمانی کرنے والا ہے، ان کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کی راتیں یہ ہیں، جس کی راتیں کچھ اور ہیں، تو بھلا ان کا انجام ایک جیسا ہی ہو جائے گا؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ 5 باتیں، بس یہ 10 باتیں مکمل ہوگی۔ اور آخری 2-4 منٹ میں آپ سے 1-2 باتیں لے لیں۔ ہماری راتیں تو پہلے بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی اور قابل رشک نہیں تھی، لیکن جب سے موبائل آیا ہے، سوشل میڈیا آیا ہے، فیس بک کی بہتات ہوئی ہے، واٹس ایپ کے گروپس بنے ہیں، یوٹیوب کے چینلز کھلے ہیں، انٹرنیٹ کی ویب سائٹس بنی ہیں اور ٹک ٹاک جیسی اپلیکیشنز بنی ہیں، اس وقت سے تو ہماری راتیں بالکل ہی اجڑ گئی۔ ایسی نہیں ہوتی تھی ہماری راتیں جیسے اب ہو چکی ہیں۔ کیا خوبصورت ہوتی تھی! اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اپنے عشری قبیلے کے گھروں کے پاس سے گزرتا ہوں تو رات کے وقت ان کے گھروں کے اندر سے جو قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں، میں نے ان کے گھر دیکھے نہیں ہوتے، لیکن تلاوت کی آوازوں سے میں پہچان جاتا ہوں کہ میرے فلاں صحابی کی اس کے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ اسید ابن حضیر رات کو تلاوت کر رہے تھے اور آسمان کے فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے نیچے اتر آئے تھے۔ یوں جھرمٹ بن گیا تھا اور آپ نے کہا تھا اسید اگر تم تلاوت کرتے ہی رہتے صبح تک تو یہ صبح تک فرشتے تیری تلاوت کو سنتے رہتے۔ ہماری رات تلاوت میں ہوتی تھی، اچھی ہوتی تھی۔ چلیں یہ صحابہ کے دور کی باتیں ہیں، میں آپ کو اپنے گھر کی ایک بات سناتا ہوں۔ ماں جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پوری زندگی کا ان کا معمول تھا، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ رات کو وضو کے بغیر لیٹی، وضو کیا بستر پہ گئی، اور بڑھاپے میں دیکھا کہ بستر کے اوپر بیٹھ کر وہاں ہی جائے نماز ایسے رکھا ہوا، زیادہ کمزور ہو گئے تو وہاں جائے نماز کے اوپر ہی اللہ کو سجدہ کیا۔ اور جس دن ان کی زندگی کی آخری رات تھی وہ مجھے کبھی نہیں بھولتی، وہ لاہور کی کارڈیالوجی کی ایک ایسی وارڈ کے اندر تھی جہاں ان کو ڈرپیں لگی ہوئی تھی اور ادھر ادھر ECG لگی ہوئی اور مشینیں چل رہی تھیں، اور اچانک مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا میرا وضو کرنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ زندگی کا معمول تھا وضو کرنا، وضو کو دل چاہتا ہے۔ میں نے کہا ماں جی کرواتے ہیں آپ کو وضو، بس اللہ نے دل میں بات ڈالی، یہ اللہ کی خاص توفیق تھی۔ میں سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ کہنا بڑا مشکل کام تھا، ڈرپیں اتارنا، ECG اتارنا، سب کچھ کرنا، تو اللہ نے مجھے توفیق دی۔ میں نے کہا جی بالکل وضو کرواتے ہیں، سب کچھ اتارا، ان کو ویل چیئر پہ بٹھایا، ویل چیئر پہ بٹھا کے قریب جو ہاسپٹل کے واش روم سے وہاں لے گیا، تو اتنی کمزوری تھی وضو تو وہ کر نہیں سکتی تھی، تو میں پھر پریشان کہ کیسے وضو کرواؤں۔ وہاں ایک مجھے منرل واٹر کی 1.5 لیٹر والی جو بوتل ہے خالی پڑی نظر آئی، میں نے اس میں پانی ڈالا، اس کو صاف کیا،
پھر اس کو بھرا، یوں اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں پہ مل کے، چہرے پہ مل کے، پاؤں کو دھو کے وضو مکمل کروا دیا۔ انہوں نے دعا پڑھی، واپس اپنے بیڈ پہ گئے، جا کے لیٹے، یوں ہاتھ ہلائے۔ میں نے کہا ماں جی کیا ہوا؟ کہتے میری 2 رکعتیں پوری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کان پاس لگا کے سنا تو یہ آیت پڑھ رہی، مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ سورہ سجدہ عادت تھی پوری زندگی پڑھتی ہیں، تو یہ ان کے آخری الفاظ تھے جو میں نے سنے، اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ یہ کیسی جنریشن تھی؟ یہ دورانی سفید داڑھی والے چہرے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، نیچے میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے کہ بڑے اچھے ماحول ان کو ملے، اور آج میرے نوجوان بیٹوں اس بات کو خصوصی طور پہ آپ سمجھ لیجئے، اور اسپیشلی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو راتیں اس وقت آپ گزار رہے ہیں اور جس طرح یوں آپ دڑام سے بستر پہ گرتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کیا شیڈول ہے، کیا ترتیب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تہجد گزار ہو جائیں، میں یہ نہیں کہتا آپ 2-4 گھنٹے رات عبادت کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رات کو اٹھ کے بستر سے آپ کے پہلو جدا ہو جائیں اور آپ رونے لگ جائیں۔ ہاں یہ بھی کرنے کے کام ہیں جن کو اللہ توفیق دے دے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں، آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ رات تلاوت نہیں کر سکتے، آپ رات کو رو نہیں سکتے، آپ رات کو توبہ نہیں کر سکتے، تو آپ کو اللہ کا واسطہ ہے رات کو اللہ کی نافرمانی تو نہ کیا کریں۔ آپ قرآن نہیں دیکھ سکتے تو گند بھی نہ دیکھا کریں، آپ سجدے نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم برے مناظر پہ اور بری ویب سائٹ پر ہی نہ جایا کریں۔ آپ رات میں اللہ سے دعائیں نہیں کر سکتے ہیں تو گیمز کے اوپر ہی اپنی زندگی اور اپنی راتوں کو برباد نہ کیا کریں۔ صرف 10 آیتیں رات کو جو بندہ اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی اسلام فرماتے ہیں اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے لکھ دو میرا یہ بندہ غافل ہے۔ چلے وہ بھی نہ کریں، کم از کم جو لیول ہے نا، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں اور رات میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ 3 کام کر لیں، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، اور رات میں اللہ کی کوئی نافرمانی اور بغاوت کا نہ منظر دیکھیں نہ کوئی کام کریں۔ آپ یہ 3 کام بھی کر لیں گے نا تو منیمم ریکوائرمنٹ، کم از کم مطالبہ شریعت کا پورا ہو جائے گا۔ اللہ اب پھر بھی اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ اگر اس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے تو لکھ دو آدھی رات تہجد پڑھتا رہا ہے، اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی ہے، لکھ دو میرا یہ بندہ تو ساری رات تہجد ہی پڑھتا رہا۔ وہ بہت مہربان ہے۔ آخری بات، اور اگر آپ اتنا بھی نہ کر سکے، موت کو تو کیا یاد کرنا تھا، قبر کو تو کیا یاد کرنا تھا، وضو تو کیا کرنا تھا، بس جب تک دل چاہا موبائل کی دنیا میں مست رہے، جب تھک گئے رات کے 1-2 بجے فجر کی نماز کی نیت کیے بغیر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھے بغیر دڑام سے گر گئے تو ڈر لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث صادق آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کو بڑی نفرت ہے ان لوگوں سے جو دن میں چرتے رہتے ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، ان کے دل میں تکبر بھی ہوتا ہے، اور دن میں گدھے کی طرح جھوٹے رہتے ہیں، اور عالم بالدنیا، دنیا کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، جاہل بالآخرہ، آخرت کے بارے میں جاہل ہوتے ہیں، حمار بالنہاری، دن میں گدھوں کی طرح ہر وقت کام کرتے ہیں، جیفۃ باللیل، اور رات کو مردہ جانور کی طرح لیٹ جاتے ہیں۔ تو اہل ایمان کی راتیں ایسے تو نہیں ہوتی،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔